درخت کے تنے سے لگ کر بیٹھے ہوئے اس نے ہزارویں بار پتھروں کے اوپر سے وادی میں دیکھا۔ آدھی رات ہو گئی۔ وہ زیر لب بڑبڑایا۔ مغرب کی طرف سے اٹھا ہوا بادل تیزی سے آسمان پر پھیل رہا تھا اور تارے ایک ایک کر کے چھپتے جا رہے تھے۔ ہوا نمدار اور سرد ہو گئی تھی اور اس کی کھوپڑی میں گھستی جا رہی تھی۔ گرمی کے دنوں میں یہاں نامراد سردی ہوتی ہے۔ سینے پر کوٹ لپیٹے ہوئے اس نے اپنے آپ سے کہا۔ اسے زوروں کی بھوک لگ رہی تھی اور وہ بار بار ریلوے لائن پر اور سامنے ڈھلان پر دیکھ رہا تھا۔ بادل کے ساتھ تاریکی بڑھتی جا رہی تھی اور پہاڑی درختوں کی چوٹیاں جو ستاروں کے مقابل صاف دکھائی دیتی تھیں غائب ہو چکی تھیں۔ اب تو مسافر گاڑی کا وقت ہو گیا۔ مال گاڑی شاید لیٹ ہے۔ اس نے پھر بات کی، لیکن اسے خیال آیا کہ تیز چلتی ہوئی ہوا اس کی آواز کو کہاں سے کہاں لے جائے گی۔ تنے کے پیچھے سے سر نکال کر اس نے اندھیرے میں دیکھا۔ پہاڑ، ڈھلان، لائن، سرنگ، وادی، اسے کچھ بھی دکھائی نہ دیا، لیکن ان جگہوں کی جائے وقوع کا اسے صحیح اندازہ تھا۔ شروع رات میں جب مطلع صاف تھا وہ یہ سب جگہیں دیکھ چکا تھا۔ اتنی دیر تک اکیلا بیٹھا رہنے کے بعد وہ اپنے آپ سے باتیں کرنے کی خواہش محسوس کر رہا تھا۔ اس خیال کو دل سے نکالنے کے لیے وہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا پتھروں کی اس حد تک گیا جہاں سے ڈھلان شروع ہوتی تھی۔ اس راستے سے آئیں گے، اس نے کہا۔ جانے کہاں مر گئے، کمبخت سور۔ میں کہوں گا مال گاڑی گزر گئی، بارود لگا دو، ہاں دیکھا جائے گا بعد میں۔ وہ دل میں ہنسا۔ ڈھلان کے کنارے لیٹ کر اس نے بازو ہوا میں پھیلا دیا۔ اب کیا ہوگا؟ گھڑی تو پہلی لائن پر گم ہو گئی۔ اب بتاؤ۔ بہت بچپنے میں ایک پہاڑی مقام پر وہ اسی طرح ڈھلان کے کنارے لیٹا تھا۔ اس نے آنکھیں بند کر کے یاد کیا، لیکن وہاں سبزہ تھا اور دھوپ تھی اور ہوا میں خوشگوار گرمی تھی۔ اس کا جی چاہا تھا کہ نیچے کود جائے۔ اس نے نیلی نیکر پہن رکھی تھی اور اس کے ساتھ چچا کا بڑا کتا تھا جو سبزے پر اس کے برابر لیٹا ہوا تھا۔ آس پاس اور بہت سے ہندوستانی اور انگریز بچے تھے۔ وہ اکیلا تھا یا اس کے ساتھ کوئی اور بھی تھا، شاید اور کون تھا۔ لیکن او خدایا، کس قدر خوبصورت! اس نے زور سے آنکھیں میچ کر مٹھی ہوا میں چلائی اور ہنسا۔ کس قدر خوبصورت وقت تھا اور اس وقت پتہ نہیں چلا۔ اس وقت کبھی پتہ نہیں چلتا۔ دیر تک اسی طرح لیٹے رہنے کے بعد اس نے آنکھیں کھول دی۔ ایک گال جو ہوا کے سامنے تھا برف کی طرح جم چکا تھا اور بال اڑ اڑ کر آنکھوں میں پڑ رہے تھے۔ کمبخت مردود ابھی تک غائب ہیں۔ پیٹ میں سخت بھوک محسوس کر کے وہ دل میں گالیاں دینے لگا۔ یہاں سے کود جاؤں؟ خیال کی مضحکہ خیزی پر وہ ہنسا۔ یا بھاگ جاؤں واپس؟ نہیں۔ اس نے ترچھی نگاہوں سے اندھیرے میں دیکھا۔ نہیں۔ آہستہ آہستہ رات کا سرور اس کے بدن پر پھیل گیا۔ وہ اٹھا اور چالاکی سے مسکراتا ہوا گھٹنوں اور ہتھیلیوں پر چلنے لگا۔ پتھروں پر لکڑی کی آواز کو روکنے کے لیے اس نے کوٹ کی آستین کو نیچے دبا لیا۔ اس وقت رات کی بارش کے پہلے قطرے اس کے چہرے پر گرے۔ تنے کے ساتھ کھڑے کھڑے اس کی ٹانگیں بھیگ گئیں۔ بارش ابھی ہلکی تھی، ابھی تیز ہو گئی۔ اس نے پہاڑی درخت کو گالی دی جس سے بارش میں کوئی فائدہ نہیں پہنچتا۔ ایک چنار کا درخت وہ کھڑا ہے مگر عین راستے میں ہے۔ بھیڑیے، کیا میں سردی اور بھوک سے یہاں مر جاؤں؟ بارش تیز ہو گئی۔ اس نے سردی سے کانپتے ہوئے گیلا کوٹ چھاتی اور کندھوں پر کس کر لپیٹ لیا۔ اس کی پتلون ٹانگوں سے چمٹ گئی تھی اور بڑے فوجی بوٹوں میں پانی بھر گیا تھا۔ ہوا کے ساتھ ڈھلان پر سے باتیں کرنے کی آواز آنے لگی۔ وہ بے تابی سے بڑھا مگر بارش کے شراٹے نے اس کی ہمت پست کر دی۔ پتھروں پر چڑھنے اور باتیں کرنے کی آواز برابر آ رہی تھی۔ بے وقوف جاہل، اتنا گلا پھاڑ رہے ہیں، اس نے کہا۔ دور مشرق میں پہاڑ کے پیچھے گاڑی کی تیز وسل سنائی دی اور سامنے کی پہاڑیوں سے ٹکرا کر واپس لوٹی۔ وہ چونکا۔ بارش اور ہوا کے شور کے باوجود اس نے دل کے دھڑکنے کی آواز صاف طور پر سنی۔ کون سی گاڑی ہے؟ اس نے سانس روک کر سوچا۔ مال گاڑی؟ نہیں، اب مسافر گاڑی کا وقت ہے۔ مال گاڑی شاید لیٹ ہو گئی یا کہیں کھڈ میں گر گئی، یا جب میں 5 منٹ کے لیے سو گیا تھا تو گزر گئی ہوگی۔ یقیناً اب کیا ہوگا؟ خدایا، اگر 2 منٹ پہلے بھی پہنچ گئے تو بارود رکھ سکتے ہیں۔ یقیناً پہنچ جائیں گے۔ وہ تو اب یہ آ گئے۔ اس نے کان لگا کر سنا۔ باتوں کی آواز ڈھلان کے کنارے پر آ گئی تھی، اچانک بند ہو گئی۔ وہ دیر تک ہوا کے رخ کان لگائے کھڑا رہا،
لیکن اس کے کان میں پانی بھر گیا۔ خدایا، اس نے آنکھیں بند کر کے کہا، میں یہ بالکل نہیں چاہتا۔ تم جانتے ہو میں اس وقت یہاں محض اس لیے ہوں کہ اپنا فرض انجام دینا چاہتا ہوں۔ کیا ایسا نہیں ہو سکتا یا اللہ کہ وہ وہیں بیٹھے رہیں، یا پھر بارود والے کا ڈھلان پر سے پاؤں پھسل جائے؟ پتھر تو اب پھسلواں ہو ہی چکے ہیں، یا پھر… آواز اب سامنے پتھروں پر سے آ رہی تھی۔ اس کا دل یکبارگی دھڑکا۔ اندھیرے میں دو سائے اس کی طرف بڑھ رہے تھے۔ یہ ایک کسان تھا جو گدھے پر بھوسا لادے جا رہا تھا۔ بارش سے بچنے کے لیے اس نے سن کی خالی بوری کا چھاتا بنا کر سر پر اوڑھ رکھا تھا، اور گدھے کی پونچھ پکڑے باتیں کرتا ہوا چل رہا تھا، اور دوسرے ہاتھ سے کچھ کھاتا جا رہا تھا۔ کمزور سا گدھا گیلے بھوسے کے بوجھ سے مر رہا تھا۔ اب تمہارا پاؤں پھسلتا ہے، ہیں کم ذات؟ میں تیرے بہانے جانتا ہوں، وہ جھڑک کر بولا۔ تیری چابی میرے ہاتھ میں ہے، فکر مت کر۔ کمین، تو ہے ہی کمین۔ تیرا باپ بھی کمین تھا، جس روز خریدا اسی روز مر گیا۔ تو چھوٹا سا رہ گیا، چماروں سے خریدا تھا، کمین نہیں تو اور کیا ہوتا۔ دیکھ، تو ڈھلان پر ٹانگیں نہ پسارتا تو ہم کبھی کے گاؤں پہنچ چکے ہوتے۔ سارا بھوسا خراب ہو گیا۔ تجھے ذرا سے کو میں نے پالا تھا، تو کسی کا احسان نہیں مانتا، ہیں کمین چمار؟ وہ اس کی پونچھ مروڑنے لگا۔ ہیں 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 وہ مسلسل کھاتا اور باتیں کرتا ہوا گزر گیا۔ شاید سرخ گندم کی روٹی ہے، نعیم نے سوچا۔ اس کا جی چاہا کہ اسے دھکا دے کر گرا دے اور روٹی اس سے چھین لے۔ پھر وہ ہنسا، یہ مجھ سے بھی بے وقوف نکلا۔ گاڑی سرنگ میں سے نکلی اور دہشت ناک آواز پیدا کرتی ہوئی گزر گئی۔ انجن کی بتی سے نکلتی ہوئی روشنی کی لکیر میں دور تک چمکتی ہوئی بوندیں گر رہی تھیں۔ نعیم نے ہوا میں کوئلے کے گیلے دھوئیں کی بو سونگھی۔ یہ مال گاڑی تھی۔ اب میں کہوں گا مال ابھی نہیں گزری۔ وہ اپنی چالاکی پر مسکرایا، لیکن اسی لہجے بھوک اس کی انتڑیوں میں زور پکڑ گئی۔ مسلسل کٹکٹاتے ہوئے دانتوں کے درمیان سے اس نے بے شمار گالیاں دیں۔ 1 گھنٹے کے اندر اندر بارش، بھوک اور انتظار نے اس کا حال بدتر کر دیا، اور بغیر سوچے سمجھے وہ بھاگ کھڑا ہوا۔ ڈھلان پر اترتے ہوئے کئی بار اس کا پاؤں پھسلا، لیکن وہ کوستا، کل بلاتا ہوا، آستین سے ناک اور آنکھوں کا پانی پوچھتا ہوا جانے بوجھے راستوں پر بھاگتا رہا۔ رات کے پچھلے پہر وہ دکان میں داخل ہوا۔ چھپر تلے لکڑی کے تخت پوش پر بڈھا لحاف اوڑھے سو رہا تھا۔ اس کے پالتو کتے نے تخت پوش کے نیچے سے نکل کر دم ہلائی۔ پہلے کمرے میں سخت اندھیرا تھا۔ تختے کی درزوں میں سے دوسرے کمرے میں جلتی ہوئی آگ کی روشنی دکھائی دے رہی تھی۔ کمرے کے فرش پر وہ بھاری قدموں سے جھول کر چلتا ہوا بڑھا۔ کون ہے؟ ایک دھیمی مانوس آواز اس کے کانوں میں آئی۔ شیلا اس کے قریب آ کھڑی ہوئی۔ نعیم۔ اس نے مڑ کر تھکی ہوئی نگاہ اس پر ڈالی۔ وہ ابھی جاگ رہے ہیں، شیلا نے کہا۔ ایک بڑی سی گالی اس کے منہ سے نکلی۔ جیب سے ہاتھ نکالے بغیر وہ سارے جسم کے ساتھ تختے سے ٹکرایا۔ تختہ زمین پر گر پڑا اور اس پر سے چلتا ہوا وہ اس طرح کمرے میں داخل ہوا جیسے کہ دروازے میں کچھ تھا ہی نہیں۔ سب نے چونک کر اسے دیکھا۔ ایک سرخ داڑھی والا اجنبی بڈھا پتھر پر بیٹھا حقہ پی رہا تھا۔ اس نے ٹھنڈے کپڑے کا خاکی کوٹ پہن رکھا تھا اور سر پر بڑی سی پگڑی تھی۔ اس کا چہرہ گول اور تر و تازہ تھا، اور وہ کسی طور سے ان کے گروہ کا آدمی نہ دکھائی دیتا تھا۔ مدن اس کے قریب لیٹا سونے کی کوشش کر رہا تھا۔ ہم تمہارے انتظار میں تھے، تم غصے میں دکھائی دیتے ہو، بیٹھ جاؤ، اقبال نے کہا۔ وہ آتش دان کے قریب اپنی مخصوص جگہ پر ایک کوہنی کے سہارے لیٹا پستول صاف کر رہا تھا۔ نعیم اس کے اوپر جا کھڑا ہوا۔ آئے کیوں نہیں؟ اس نے کندھے اچکائے اور ڈھیلے چھوڑ دیے۔ بارش ہو رہی تھی، بارود کیسے لایا جا سکتا تھا؟ تو اطلاع بھی نہیں دے سکتے تھے؟ نعیم نے غصے کو دبا کر کہا۔ ہم نے مادھوکر کو بھیجا تھا، مدن نے آنکھیں کھول کر جواب دیا۔ میں نے کسی کو نہیں دیکھا، صرف ایک گدھا گزرا تھا اور ایک آدمی جو گدھے سے بدتر تھا۔ میں سردی سے مر رہا ہوں۔ اس نے لکڑیوں کا ایک چھوٹا سا ڈھیر اٹھا کر بجھتے ہوئے کوئلوں پر پھینکا اور بیٹھ گیا۔ چیڑ کی لکڑیوں نے مخصوص تیز دھواں چھوڑا اور جل اٹھی۔ اس کے بوٹوں میں بھرا ہوا پانی نکل نکل کر فرش پر بہنے لگا۔ کندھوں پر گیلے کوٹ کے بوجھ کو بے طرح محسوس کر کے اس نے کافی کشمکش کے بعد اسے اتار کر وہیں پھینک دیا۔ بالوں میں انگلیاں ڈال کر پانی نچوڑا اور ہاتھ گود میں رکھ کر آگ کی حرارت محسوس کرنے لگا۔ مدن نے سر اٹھا کر اقبال کی طرف انگلی ہلائی۔ وہ نکما آدمی، میں کہتا ہوں شراب پینے کے لیے گاؤں چلا گیا ہوگا۔ تم نے ایسے ایسے آدمی اکٹھے کر رکھے ہیں
جو نقصان دیں گے، سب کو نقصان دیں گے۔ اقبال نے ریوالور کی چکلی تیزی سے انگلیوں میں گھمائی اور خاموشی سے بڈھے کی طرف دیکھا۔ کچھ کھانے کو دو، نعیم نے لکڑی کے گیلے بازو پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ سب خاموش بیٹھے رہے۔ کچھ کھانے کو دو، میں نے کل صبح سے کچھ نہیں کھایا۔ تم سے کس نے کہا تھا؟ اقبال چپکے سے بولا۔ کہ مت کھاؤ؟ اس وقت تو کچھ بھی نہیں ہے، لیکن انتہائی غصے کی وجہ سے وہ تتلانے لگا۔ آج ایک نیا مہمان آ گیا تھا، مدن نے بڈھے کی طرف اشارہ کر کے کہا۔ یہ اس کی بات ختم ہونے سے پہلے نعیم کا ضبط ٹوٹ گیا۔ زمین پر ہاتھ ٹیکے بغیر وہ مشین کی طرح سیدھا اٹھ کھڑا ہوا۔ چند سیکنڈ تک اچانک اور شدید غصے کی وجہ سے گنگ کھڑا وہ سب کو باری باری دیکھتا رہا، پھر مڑ کر کمرے میں تیز تیز چکر لگانے لگا۔ آنسو اس کے حلق اور آنکھوں میں عود کر آئے۔ آہستہ آہستہ اس نے بولنے کی قوت دوبارہ حاصل کی۔ تو میں بھوکا مر جاؤں، وہ ہوا میں ہاتھ پھینک کر چیخا۔ میں گدھا ہوں؟ ایک گدھے کو بھی چارہ نہ دو گے تو کام نہ کرے گا۔ 4 گھنٹے تک میں وہاں چوہے کی طرح بھیگتا رہا۔ کس لیے؟ تم جانور ہو، تم نے کبھی انسان نہیں دیکھے؟ وہ رکا اور ہاتھ پتلون کی جیب میں دے کر کندھے جھکا کر کمرے میں پھرنے لگا۔ مدن نے لیٹے لیٹے آنکھیں بند کر لیں۔ مت چیخو، اس نے کہا۔ اقبال اسی طرح سکون سے بیٹھا پستول میں گولیاں ڈالتا اور نکالتا رہا۔ کمرے میں صرف لکڑی کے جلنے اور حقہ گڑگڑانے کی آوازیں تھیں۔ میں 40 روز سے تمہارے ساتھ ہوں اور میں نے ایک دن پیٹ بھر کر نہیں کھایا۔ میں اپنی مرضی سے یہاں ہوں؟ ہرگز نہیں۔ تم وحشی ہو اور وحشیوں کا کام کر رہے ہو۔ مجھے اس سارے کام سے نفرت ہے۔ غصے اور مایوسی کی حالت میں الفاظ اس کا ساتھ چھوڑ گئے۔ میں آج ہی یہاں سے جا سکتا ہوں۔ اقبال کوہنی پر اٹھا اور نظریں اس پر گاڑ کر صاف آواز میں بولا۔ ٹھہرو، تم کون ہو؟ بتاؤ۔ اس کی صاف بظاہر پرسکون آواز میں ایک ظالمانہ جذبہ تھا جو صرف نعیم نے محسوس کیا۔ خفیہ پولیس؟ اقبال نے پوچھا۔ نعیم کے ذہن میں سفید غبار دوپہر کی برف کی طرح پگھلنے لگا۔ دفتن اس نے محسوس کیا کہ وہ نہایت غلط مقام پر آ پہنچا ہے۔ تیز رکی ہوئی نظروں کے سامنے اس نے سوچا کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا، کہ زیادہ باتیں بنانا اب بیکار تھا۔ وہ جہاں کھڑا تھا وہیں پر بیٹھ گیا۔ پہلے بھی خفیہ پولیس نے ایک بھیجا تھا، ہم نے اس کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا تھا۔ مدن نے لیٹے لیٹے آنکھیں کھول کر کہا۔ میں پولیس کا آدمی نہیں ہوں، نعیم نے کہا، لیکن 3 طرف سے جمی ہوئی نظروں نے اسے مجبور کر دیا۔ اس نے گھبرا کر چہرے پر ہاتھ پھیرا۔ میں کانگریس کا آدمی ہوں۔ مدن آہستہ سے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ کمبل اس کے کندھے سے ڈھلک کر نیچے جا پڑا۔ کچھ دیر تک وہ حیرت اور تمسخر سے اسے دیکھتا رہا، پھر کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ اس کے بڑے سے شرمیلے چہرے پر تلخی اور مضحکہ تھا۔ کانگریس؟ نامردوں کی جماعت؟ کلرکوں اور جاگیرداروں کی، جو صوفوں پر بیٹھ کر آزادی کی جنگ لڑتے ہیں؟ ہا 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 ہا۔ یہ غلط ہے۔ نعیم نے ہاتھ کو جنبش دی۔ تم نہیں سمجھتے، کانگریس میری جماعت ہے۔ مجھے دیکھو، میں جاگیردار ہوں، کلرک ہوں، میں سیدھا سادہ کسان ہوں، ہاتھ سے کام کرنے والا مزدور ہوں۔ ہمارا اور تمہارا فرق، تم کسان ہو۔ مدن نے اس کی بات کاٹی۔ اسی لیے انہوں نے تمہیں نکال دیا ہے، یہاں بھیج دیا ہے۔ وہ گورنر کی دعوتوں میں جاتے ہیں اور اپنے درمیان کسانوں کو برداشت نہیں کر سکتے۔ انہوں نے تمہیں بے وقوف بنایا ہے، بس۔ اور تم یہاں کیا کرنے آئے ہو؟ بولو۔ دیکھو، نعیم نے اعصابی انداز میں ادھر ادھر دیکھا۔ جن لوگوں سے میں ملا ہوں وہ میری اور تمہاری طرح کے انسان تھے، نادار اور محنت کش، شاید کسان یا مزدور، مجھے علم نہیں، لیکن وہ کبھی گورنر کی دعوتوں میں نہیں گئے۔ اور میں یہاں اس لیے آیا ہوں کہ تم لڑائی کا ڈھنگ نہیں جانتے۔ ہندوستان بہت بڑا ملک ہے، اس کے لیے اتنا ہی بڑا دماغ بھی چاہیے۔ چند لوگوں کی دہشت پسندی سے کیا ہوگا؟ اس جنگ میں ہم بھی اتنے ہی شریک ہیں جتنے تم۔ اس نے رک کر پسینہ پوچھا جو اس سرد رات میں اس کے ماتھے پر نمودار ہو گیا تھا۔ ہماری تحریک عوام میں ہے، کسانوں اور مزدوروں میں، لاکھوں اور کروڑوں لوگوں میں، جن کے ہاتھ میں بے پناہ طاقت ہے۔ تم نے تاریخ اور معاشیات کا مطالعہ کیا ہے، مگر عقل سلیم بھی ایک شے ہے۔ ایک ریل گاڑی اڑانے سے تم کیا کر لوگے؟ ہندوستان میں ہزاروں ریل گاڑیاں چل رہی ہیں۔ آزادی کے لیے ریل گاڑیوں سے نہیں، ان میں سفر کرنے والے لاکھوں لوگوں سے رابطہ پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے لیے ایک پروگرام چاہیے، ایک ضابطہ۔ تمہارے پاس کیا ہے؟ چند گروہ ہیں جو انگلیوں پر گنے جا سکتے ہیں، اور ان کا بھی آپس میں کوئی رابطہ نہیں۔ تم بغیر سوچے سمجھے کام کرتے ہو، تمہارے پاس سوچنے کے لیے کچھ بھی نہیں۔ میں نہیں سمجھتا، اس نے مایوسی سے سر ہلایا، کہ یہ سب کیا ہے۔ اور تم کیا سمجھتے ہو؟ مدن نے اس پر انگلی ہلائی۔ تم سنو،
نعیم نے اکڑی ہوئی ٹانگیں اکٹھی کی اور بڈھے کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ اس سے حقہ پکڑ کر 2 لمبے لمبے کش لینے کے بعد اس نے حقہ واپس کر دیا اور کندھے جھکا کر بیٹھ گیا۔ سنو، اس نے دوبارہ کہا اور گہرے استغراق میں بولنے لگا۔ میرا یہ پختہ یقین ہے کہ اگر بزدلی اور تشدد میں انتخاب کرنا پڑ جائے تو بزدلانہ طور پر ذلت اور بے بسی کا شکار ہونے کے بجائے ہندوستان کو مسلح طور پر اپنی عزت کی حفاظت کرنی چاہیے، مگر ساتھ ہی میرا یہ بھی عقیدہ ہے کہ عام تشدد سے کہیں زیادہ افضل اور سزا دینے سے معاف کر دینا کہیں زیادہ مردانہ فعل ہے۔ اپنے دشمن کو معاف کر دینا ایک سپاہی کا زیور ہوتا ہے، مگر سزا نہ دینا اسی وقت معاف کر دینا کہلاتا ہے جب معاف کرنے والے میں سزا دینے کی طاقت موجود ہو۔ ایک چوہیا جبکہ بلی اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر رہی ہوتی ہے، بلی کو معاف کر دینے والی نہیں کہلا سکتی، کیونکہ وہ خود مجبور اور بے بس ہوتی ہے۔ مگر ساتھ ہی میرا یہ بھی یقین ہے کہ ہندوستان ایسا بے بس بھی نہیں ہے۔ طاقت جسمانی قوت کا نام نہیں، حقیقی طاقت ایک غیر مفتوح آہنی ارادے سے پیدا ہوتی ہے۔ عام تشدد کا اصول محض رشیوں کے لیے نہیں بنا تھا، بلکہ عام انسانوں کے لیے بھی وہ ویسا ہی قابل عمل ہے۔ عام تشدد انسانوں کے لیے ایسا ہی زندگی کا قانون ہے جیسے تشدد وحشی جانوروں کے لیے ہے۔ تشدد کا جذبہ وحشی جانوروں کے اندر مخفی ہوتا ہے اور وہ سوائے حیوانی طاقت کے اور کسی قانون کو نہیں جانتے، مگر شرف انسانیت ایک بلند تر طاقت کے سامنے سر جھکا دینے کا تقاضا کرتا ہے، یعنی روحانی طاقت کے سامنے۔ ہمارے رشی جنہوں نے ایک تشدد آمیز ماحول میں عدم تشدد کے قانون کو دریافت کیا، نیوٹن سے بڑھ کر نابغہ روزگار اور ویلنگٹن سے بڑھ کر بہادر سپاہی تھے۔ انہوں نے ہتھیاروں کے استعمال کو جانتے ہوئے ان کے ناکارہ پن کو سمجھ لیا تھا، اور اس لیے انہوں نے ایک تھکی ماندہ دنیا کو یہ اپدیش دیا تھا کہ اس کی نجات کا راز تشدد کے بجائے عدم تشدد میں مضمر ہے۔ عدم تشدد یعنی اہنسا کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ ایک مضبوط ارادے والے بد کردار شخص کے سامنے عاجزانہ طور پر ہتھیار ڈال دیے جائیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنی پوری روحانی قوت کے ساتھ ظالم کے ظلم کا مقابلہ کیا جائے۔ بس میں ہندوستان کو اس کی کمزوری کی وجہ سے عدم تشدد اختیار کرنے کا مشورہ نہیں دے رہا، بلکہ میں چاہتا ہوں کہ ہندوستان اپنی طاقت اور قوت کا احساس رکھتے ہوئے عدم تشدد کو اختیار کرے۔ میں یہ بھی چاہتا ہوں کہ وہ یہ جانے کہ وہ اپنے اندر ایک ایسی روح رکھتا ہے جو تباہ ہونا نہیں جانتی اور جو ہر جسمانی کمزوری پر غالب آ سکتی ہے۔ میں ان لوگوں کو جو تشدد پر یقین رکھتے ہیں دعوت دیتا ہوں کہ وہ غیر متشدد اور امن پسند ترک موالات کا ایک دفعہ تجربہ کر کے دیکھیں۔ میں انہیں یقین دلاتا ہوں کہ عدم تشدد اپنی کسی اندرونی ذاتی کمزوری کی وجہ سے ناکام ثابت نہیں ہوگا، بلکہ اس وقت ناکام ہوگا جب اس پر پورے طور سے عمل نہ کیا جائے، اور وہ وقت حقیقی خطرے کا وقت ہوگا، کیونکہ اس وقت وہ بلند ہمت انسان جو اپنی قومی ذلت کو زیادہ عرصے تک برداشت نہیں کر سکتے، اپنے غصے کا عملی اظہار شروع کر دیں گے اور تشدد کو اختیار کر لیں گے۔ اس طرح وہ اپنے آپ کو اور اپنے ملک کو اس ظلم سے نجات دلوانے کی بجائے جس کا وہ تختہ مشق بنائے جا رہے ہیں تباہ ہو جائیں گے۔ یہ تمہارا فلسفہ ہے؟ مدن نے مسکرا کر پوچھا۔ میرا اتنا بڑا دماغ نہیں ہے، میں جانتا ہوں۔ یہ تمہارا گرو ہے، گاندھی۔ وہ طنز سے مسکرایا۔ گاندھی راہب، سادھو، ولی اللہ جو ہوا میں باتیں کرتا ہے، اس کا حلیہ تم نے کبھی دیکھا ہے؟ اور تم سمجھتے ہو کہ وہ تمہیں ملک لے کر دینے والا ہے؟ وہ کبھی گورنر کی دعوت میں نہیں گیا۔ اس کی تقریریں اور فلسفے تمہاری کیا مدد کریں گے؟ جنوبی افریقہ میں اس نے کیا کیا جانتے ہو؟ وہ خاموش ہو گیا۔ اس کے ماتھے کو 2 حصوں میں تقسیم کرتی ہوئی وہ مانوس رگ جو خطرے یا جوش کے وقت ظاہر ہوتی تھی ابھر آئی۔ اس کا سر حلوہ کدو کی طرح ہے۔ اقبال نے زہریلا قہقہہ لگایا۔ اوہ! نعیم نے مایوسی سے ہاتھ ہوا میں ہلایا۔ تم نہیں سمجھتے مدن، یہ فلسفہ کاغذ پر نہیں، ہاتھوں پر لکھا گیا ہے۔ اس میں کام کرنے کی طاقت ہے۔ ذرا سوچو، ہمارے ہزاروں آدمی ملک بھر میں پھیلے ہوئے ہیں، ہم پر قانون کی کوئی پکڑ نہیں، ہم صرف اپنا حق مانگتے ہیں، لیکن تم جرم کرتے ہو، تم جرم کرتے ہو اور غاروں میں چھپ جاتے ہو، اور ہمارے آدمیوں کو پکڑ کر جیل میں ٹھونس دیا جاتا ہے۔ ہمارا کام رک جاتا ہے، سمجھے؟ وہ رکا۔ ہمیں تمہاری ضرورت ہے، نوجوان جن کے پٹھوں میں طاقت ہے۔ اقبال آنکھیں سکیڑے اسے دیکھ رہا تھا، لاپرواہی سے بولا۔ ہماری ضرورت ہمارے کام کو ہے، کانگریس کو بزدلوں اور لنگڑوں اور لنجھوں کی ضرورت ہے۔ بکو مت، نعیم چیخا۔ میں بزدل نہیں ہوں، میں نے جنگ کے میدان میں بازو کھویا ہے۔ اقبال نے ریوالور کو الٹ پلٹ کر دیکھا، پھر احتیاط سے اسے سیدھا کیا اور ایک وحشی لیکن پکے ارادے کے ساتھ
حقے کا نشانہ لے کر گولی چلا دی۔ دھماکے کے ساتھ مٹی کا حقہ ٹکڑے ٹکڑے ہو کر گر پڑا اور بدبودار پانی زمین پر بہنے لگا۔ لکڑی کی نالی سرخ داڑھی والے کے ہاتھ میں رہ گئی جو پتھر پر ٹانگیں پھیلائے ششدر بیٹھا تھا۔ مدن سکون سے آنکھیں بند کر کے لیٹ گیا۔ اقبال ریوالور کو خول میں ڈالنے لگا۔ پتلون کی جیب میں پستول پر نعیم کے ہاتھ کی گرفت مضبوط ہو گئی۔ باہر سے بڈھا گھبرایا ہوا داخل ہوا۔ سوتے سے ایک دم جاگ اٹھنے سے اس کے بال لوہے کے تاروں کی طرح کھڑے تھے۔ جسم پر صرف ایک دھوتی تھی اور داڑھی پر رال بہ رہی تھی۔ کون مر گیا؟ قریب آ کر اس نے خوف زدہ سرخ آنکھوں سے چاروں طرف دیکھا۔ کسی نے جواب نہ دیا۔ پھر سرخ داڑھی والے نے حقے کی نالی سے نعیم کی طرف مبہم سا اشارہ کیا۔ بڈھے نے جھپٹ کر نالی اس کے ہاتھ سے چھینی اور کمر پر ہاتھ رکھ کر غصے سے سب کو باری باری دیکھنے لگا۔ چاند ماری کی جگہ اچھی ڈھونڈی ہے تم نے، اس نے اقبال سے کہا۔ میرا بھی بیڑا غرق کر دو گے، اسی لیے میں نے تمہیں رکھا ہے۔ غصے اور گھبراہٹ کی وجہ سے وہ اس سے زیادہ نہ کہہ سکا اور کوہنیاں باہر نکال کر کمرے کی چوڑائی میں چکر لگانے لگا۔ کبھی کبھی وہ رک کر سب کو دیکھتا، کچھ کہتا کہتا رک جاتا اور پھر چلنے لگتا۔ نعیم جیب سے ہاتھ نکالے بغیر اٹھا اور اپنے کمبل پر جا کر لیٹ گیا۔ انتہائی کوشش کے ساتھ اس نے اپنی انگلیوں کو اسی وحشی انسانی جذبے کے تحت عمل کرنے سے باز رکھا۔ پھر بات کیے بغیر بڈھا سب کی طرف ملامت اور سرزنش سے دیکھتا باہر جانے کو بڑھا۔ نعیم کے اوپر کھڑا ہو کر بولا، سوتے میں اس کی جان مت لینا، اور باہر نکل گیا۔ کچھ دیر کے بعد سرخ داڑھی والا آہستہ آہستہ چلتا ہوا نعیم کے پاس آیا۔ خاکی کوٹ کی جیب میں ادھر ادھر تلاش کرنے کے بعد اس نے ہاتھ باہر نکالا اور چند خشک کھجوریں اس کی طرف بڑھائیں۔ میرے پاس کچھ کھجوریں ہیں، اس نے کہا۔ ایک لمحے تک نعیم اس کی سادہ بے مطلب آنکھوں اور بے تکلفی سے بڑھے ہوئے ہاتھ کو دیکھتا رہا۔ پھر اس نے کھجوریں لے لی اور دیوار کی طرف کروٹ لے کر غیر معمولی اشتہا کے ساتھ کھانے لگا۔ جب اس نے آنکھیں کھولی تو ستاروں کی مدھم روشنی سوراخ میں سے داخل ہو رہی تھی۔ بارش تھم گئی، اس نے سوچا۔ آتش دان کے قریب گھپ اندھیرا تھا اور تین طرف سے خراٹوں کی آواز آ رہی تھی۔ اس کا ذہن بالکل خالی تھا اور وہ دوبارہ سو جانے کی شدید خواہش محسوس کر رہا تھا۔ بند آنکھوں کے سامنے سفید پردہ اور ستارے لیے وہ خاموش لیٹا کمبل کی آرام دہ حرارت کو محسوس کرتا رہا۔ پھر تختہ سرکا کر دوسرے کمرے میں داخل ہوا۔ اندھیرے میں آسانی سے چلتا ہوا وہ اس کے بستر پر جا کھڑا ہوا۔ بستر میں کوئی حرکت نہ ہوئی۔ گھٹنوں پر بیٹھ کر اس نے تاریکی میں ہاتھ پھیلایا اور شیلا کے چہرے کو چھوا۔ اس کی آنکھیں کھلی تھیں اور وہ دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھی تھی۔ نعیم کی انگلیوں کے نیچے اس نے آنکھیں بند کر لیں۔ چند لہجے تک وہ اسی طرح جلتی ہوئی خشک آنکھوں پر انگلیاں رکھے بیٹھا رہا اور اس کے دل میں اس اجنبی لڑکی کے لیے بے پناہ ہمدردی اور رنج پیدا ہوا۔ تم سوئی نہیں؟ اس نے پوچھا۔ نہیں، شیلا نے بھاری آواز میں سرگوشی کی۔ رات بھر؟ ہوں۔ خاموشی سے اس کے برابر لیٹ کر اس نے اسے اپنے ساتھ چمٹا لیا اور اس کی پشت پر ہاتھ پھیرتے ہوئے احسان مندی کے جذبے سے اس کے سر اور ماتھے کو چوما۔ وہ بلی کے بچے کی طرح اس کے سینے سے لگ کر سبکنے لگی۔ اس کی گرم بخار زدہ سانس نعیم کی ننگی چھاتی پر سے گزری اور اس کی جلد میں ایک درد آلود کپکپاہٹ بیدار کرتی ہوئی ہڈیوں میں اتر گئی۔ نعیم نے انتہائی تکلیف دہ احساس کے ساتھ ایک بازو کے پورے زور سے اسے بھینچا۔ تم سوئی کیوں نہیں؟ ابھی تم خراٹے لے رہے تھے۔ تم نے جگایا کیوں نہیں؟ میں کئی بار گئی پھر لوٹ آئی۔ کیوں؟ پتا نہیں۔ وہ کوہنیاں اس کی چھاتی پر رکھ کر اٹھی۔ آج وہ تمہیں مار دیتے تو کیا تھا؟ وہ اس کے سینے سے چمٹ گئی۔ میں اسے مار دیتی، یقیناً، ریچھ۔ کیسے؟ نعیم نے پوچھا۔ بارود کے تھیلے پر کوئلہ رکھ کر۔ یوں تو سب مر جاتے، پر زیادہ تو وہ مرتا۔ بارود اس کے سر کے نیچے ہوتا ہے۔ وہ چپکے سے ہنسا۔ عجیب طریقہ ہے۔ اس طرح میں نے تمہیں مارنے کا بھی منصوبہ بنایا تھا۔ مجھے؟ ہاں۔ کب؟ پہلے پہل۔ کیوں؟ تم بات جو نہیں کرتے تھے۔ پھر میں نے سوچا۔ اس نے نعیم کی گردن پر ہونٹ رکھ کر کہا، میں خود تم سے بات کروں گی۔ وہ پھر ہنسا۔ میں تمہیں مار دیتی تو اچھا تھا، اس نے کہا۔ کیوں؟ کوہنیاں نعیم کی چھاتی میں گاڑ کر دھیمی پھنکارتی ہوئی آواز میں وہ بولی، آج میں رات بھر جاگتی رہی۔ اوہ، مجھے معاف کر دو، اب میں آ گیا ہوں۔ اس نے اسے ہونٹوں پر چوما۔ نعیم؟
تمہیں اب چلا جانا چاہیے۔ وہ خاموش لیٹا، اس کی جلد سے نکلتی ہوئی ہلکی نشہ آور حرارت کو محسوس کرتا رہا۔ اس نے سوچا کہ وہ حرارت اپنی قوت ضائع کیے بغیر شیلا کی جلد سے نکل کر اس کی جلد میں داخل ہو رہی ہے اور اسے زیادہ صحت مند، زیادہ مضبوط اور زیادہ ریشمی بنا رہی ہے۔ جیسی صحت مند اور مضبوط اور ریشمی وہ حرارت ہے، اپنی چھاتی کے ہلکے سے جھکاؤ میں، جو شیلا کی چھاتیوں کے درمیانی جھکاؤ کے عین نیچے تھا، سردی محسوس کر کے اس نے پورے جسم کے ساتھ اسے بھینچا۔ یہ لوگ بھیڑیوں سے زیادہ خطرناک ہیں، شیلا نے کہا۔ ہاں، ہاں، ہم یہاں سے چلے جائیں گے۔ ہاں، تمہارا گھر ہے؟ ہاں۔ کہاں؟ کہاں؟ وہ بمشکل اس کی بات سمجھ رہا تھا۔ دلی میں۔ ہم پھر دلی چلے جائیں گے، ہے نا؟ شیلا نے اس کے منہ پر گال رگڑا۔ ہاں، ہم پھر شادی کر لیں گے۔ ہاں، تم مجھ سے شادی کر لو گے نا؟ ہاں۔ نہیں، مجھے بتاؤ، اس نے بضد ہو کر پوچھا۔ ہاں ہاں، نعیم نے سختی سے دہرایا اور اس کے ہونٹوں کو دبا کر چوما۔ پھر ہم میاں بیوی کی طرح رہیں گے؟ ہاں۔ تم کیا کرتے ہو؟ میں؟ کھیتی۔ ہم بھی کھیتی کرتے تھے۔ وہ خاموش ہو کر بولی۔ میں سارا کام کر لیتی ہوں۔ اچھا؟ دودھ بلو لیتی ہوں، چارہ کاٹ لیتی ہوں، چاول پکا لیتی ہوں، گوبر وہ بھی تھاپ لیتی ہوں۔ وہ ہنسا۔ میں سارا کام کروں گی۔ تمہاری ماں بھی ہے؟ ہاں، میں تمہارا سارا کام کروں گی۔ خوشی سے بے حال ہو کر لڑکی نے اس کے بال دونوں ہاتھوں میں پکڑ کر کھینچے۔ ہاں ہاں۔ پھر اس نے دونوں بازو اس کی گردن کے گرد کس کر لپیٹے اور اس کے گال کا ایک طویل گرم بوسہ لیا۔ میں نے بڑی دیر ہوئی گھر میں کام نہیں کیا، میں تمہارے ساتھ جاؤں گی۔ وہیں پر ہونٹ رکھے رکھے اس نے بھاری آزردہ لہجے میں کہا۔ نعیم کے دل میں ایک نامعلوم سی بے چینی اور ایک رنج پیدا ہوا۔ اب وقت تھوڑا رہ گیا ہے، اس نے کہا۔ ہاں، اب وقت تھوڑا رہ گیا ہے، شیلا نے جواب دیا۔ صبح ہونے والی ہے۔ ہاں، صبح ہونے والی ہے۔ اب ہمیں سو جانا چاہیے۔ ہاں، اب ہمیں سو جانا چاہیے، شیلا نے دہرایا۔ اور نعیم نے محسوس کیا کہ اس کی رائے میں اور اس کی رائے میں، اس کی رضامندی میں اور اس کی رضامندی میں، اس کے وجود میں اور اس کے وجود میں کوئی فرق، کوئی فاصلہ نہیں ہے، اور ان کے درمیان مکمل سمجھوتا، مکمل صلح اور مکمل امن ہے، جیسے میاں بیوی کے مابین ہوتا ہے۔ تمام دن وہ اکیلا اکیلا پہاڑیوں پر پھرتا رہا۔ وہ 36 گھنٹے سے بھوکا تھا، اس کا دماغ کافی حد تک سن ہو چکا تھا اور وہ سارے بدن میں کمزوری محسوس کر رہا تھا۔ کبھی کبھی خیالات کا مختصر سا تیز ریلا کہیں سے آتا۔ اب کیا ہوگا؟ چلا جاؤں؟ رک جاؤں؟ جواب دینے سے پہلے وہ بے دھیان ہو جاتا۔ دوپہر کے وقت وہ ایک چٹان کے سائے میں سو گیا۔ جب اٹھا تو سورج غروب ہو رہا تھا اور چٹان کا سایہ دور تک چلا گیا تھا۔ اٹھتے اٹھتے معدے میں شدید درد محسوس کر کے وہ پریشان ہو گیا۔ بھوک کی وجہ سے ہے، اس نے کہا، اور آہستہ آہستہ پتھروں پر اترنے لگا۔ بڈھا اپنے مستقل افیمچی انداز میں روئی کے میلے گدے پر بیٹھا تھا اور ایک کسان لکڑی کے بینچ پر بیٹھا دودھ پی رہا تھا۔ مٹی کے میلے برتن بڈھے کے آگے رکھے تھے۔ ایک بڑی سی کڑاہی میں دودھ گرم ہو رہا تھا، جس پر میلے رنگ کی موٹی بالائی کی تہ جمی ہوئی تھی۔ کڑاہی کے پاس چھوٹا سا گرامو فون پڑا تھا، اس کے ہرے رنگ کے بھونپوں پر مکھیوں کی بٹیوں کے بے شمار کالے کالے داغ پڑ گئے تھے۔ گرامو فون دن بھر گھسے ہوئے ریکارڈ بجا بجا کر اب خاموش ہو چکا تھا۔ نعیم تخت پوش کے کونے پر بیٹھا سگریٹ پیتا رہا۔ تمباکو کی وجہ سے اس کے معدے کا درد بھاری اور بدمزہ ہو گیا۔ اس نے دیوار پر تھوکا۔ کسان نے دودھ کا پیالہ بینچ پر رکھا اور خاموشی سے اٹھ کر چلا گیا۔ نعیم اسے دور تک جاتے ہوئے دیکھتا رہا۔ بڈھے نے پیالہ اٹھا کر میلے برتنوں میں رکھا اور نعیم کو دیکھ کر مسکرایا۔ کیا دیکھتے ہو؟ یہ کسانوں کا طریقہ ہے، آتے جاتے ہوئے کوئی بات نہیں کرتے۔ میں بھی کسان ہوں۔ نعیم نے دوبارہ تھوکا۔ تھوڑا سا دودھ دو۔ بڈھے نے اسی پیالے میں دودھ ڈال کر اسے دیا۔ کل تم نے بڑی غلطی کی۔ تم نے کیا کہا تھا؟ اس نے کندھے اچکائے۔ پتا نہیں، لیکن ان کا مزاج ٹھیک نہیں ہے، ذرا ہوشیار رہنا۔ نعیم نے چند بڑے بڑے گھونٹوں میں پیالہ خالی کر کے آسمان کی طرف دیکھا۔ آسمان پر ستارے تھے اور تاریکی۔ اندھیرے فرش پر سے گزرتے ہوئے اس نے اگلے کمرے میں مردوں کے باتیں کرنے کی آوازیں سنی۔ اس سے پہلے کہ وہ تختے کو چھوتا، کسی نے تیزی سے اس کا ہاتھ کھینچ لیا۔ وہ مڑا۔ شیلا اسے کھینچتی ہوئی اپنے بستر تک لے گئی۔ اندر مت جاؤ، اس نے کہا۔ کیوں؟
وہ تمہیں مار دیں گے۔ دھوئیں کی طرح بل کھاتا ہوا غصہ اس کے دماغ میں چڑھا۔ وہ میرے نزدیک بھی نہیں آئیں گے۔ آہستہ آہستہ اس نے کہا اور ہاتھ چھڑا کر پتلون کی جیب میں ڈال لیا۔ میں نے خود سنا ہے، شیلا نے کہا، وہ تمہیں آتش دان تک پہنچنے سے پہلے مار دیں گے۔ میں نے کسی کا کچھ نہیں بگاڑا، مجھے ان سے بات کرنے دو، میں نے ان سے زیادہ آدمی مارے ہیں۔ نہیں نہیں، شیلا اس سے لپٹ گئی اور رو کر بولی، مت جاؤ، وہ تمہیں گولی مار دیں گے۔ نہیں نہیں، میرا بستر اندر پڑا ہے، نعیم نے درستی سے کہا۔ تم باہر بیٹھو، جب وہ سو جائیں گے تو میں لے آؤں گی۔ نعیم سوالیہ نظروں سے اسے دیکھتا رہا۔ پھر ہم چلے جائیں گے، شیلا نے کہا۔ کچھ دیر تک وہ اسی طرح کھڑا جھومتا رہا، پھر آہستہ سے ہاتھ چھڑا کر باہر نکل آیا۔ یہ پورے چاند کی رات تھی۔ وہ مسلسل چھت کو گھورے جا رہا تھا۔ اس کی آنکھیں خشک اور بے خواب تھیں اور وہ لکڑی کے تخت پوش پر لیٹا تھا۔ دوسری طرف بڈھا لحاف میں سکڑا ہوا سو رہا تھا۔ کچھ دیر پہلے مادھوکر اندر سے نکلا تھا۔ برآمدے میں رک کر اس نے نیولے کا سا سر گھما کر ادھر ادھر دیکھا اور تھیلے کو کندھے پر درست کرتا ہوا باہر نکل گیا تھا۔ چھپر تلے تاریکی کی وجہ سے وہ نعیم کو نہ دیکھ سکا تھا۔ باتوں کی آواز اب بند ہو چکی تھی۔ پھر وہ دروازے میں نمودار ہوئی۔ نعیم کا کمبل اور تھیلا اسے پکڑا کر واپس چلی گئی۔ جب وہ دوبارہ باہر آئی تو اپنے کمبل رسی میں باندھ کر اس نے کندھے پر اٹھا رکھے تھے اور ہاتھ میں ایک پوٹلی پکڑے ہوئے تھی۔ چلو، اس نے کہا۔ نعیم نے اندھیرے میں گہری نظروں سے اسے دیکھا اور دیکھتا رہا۔ یہ روٹی ہے، ہاتھ اٹھا کر اس نے سادگی سے کہا، راستے کے لیے۔ اسی طرح دیکھتے ہوئے نعیم نے تھیلا کندھے پر لٹکایا۔ پھر اس نے پورے بازو کے ساتھ مضبوطی لیکن آہستگی سے اسے پیچھے کو دھکیلا۔ تم یہیں رہو، اس نے کہا اور کمبل اٹھا کر باہر نکل گیا۔ شیلا نے بھاگ کر اس کے بازو پر ہاتھ رکھا۔ نہیں، میں تمہارے ساتھ جاؤں گی، تم نے کہا نہیں تھا؟ اس نے آزردگی سے پوچھا۔ میں گاؤں نہیں جا رہا ہوں، مڑ کر دیکھے بغیر نعیم نے کہا اور رفتار تیز کر دی۔ شیلا نے ساتھ ساتھ بھاگتے ہوئے اس کے بڑے کوٹ کی جیب میں ہاتھ ڈال کر کھینچا۔ میں تمہارے ساتھ جاؤں گی۔ تم کہاں جا رہے ہو؟ تم نے کہا نہیں تھا؟ نعیم نے ایک لہجے کو رک کر اسے دیکھا۔ اس کا ہاتھ جیب سے نکالا اور تیزی سے چل پڑا۔ نعیم، وہ اس کی آستین کو مضبوطی سے پکڑے بھاگتی رہی۔ میں سارا کام کر سکتی ہوں، میں تمہارے ساتھ۔ جاؤ، ڈرے ہوئے کتے کی طرح دانت نکال کر وہ چیخا اور بھاگ اٹھا۔ سیدھا رستہ چھوڑ کر وہ ایک پتھریلی خطرناک ڈھلان پر اترنے لگا۔ شیلا پتھروں کو پکڑ پکڑ کر دو ایک قدم اتری، پھر ایک چٹان پر بیٹھ گئی۔ نعیم، آخری بار اس نے کہا اور بلک کر رونے لگی۔ پتھروں پر پھسلتا گرتا لڑھکتا ہوا وہ تیزی سے نیچے اتر رہا تھا۔ سور، لکڑ بند، شیلا نے چلا کر کہا اور پوری طاقت سے ایک بھاری پتھر اس کے پیچھے لڑکا دیا۔ پتھر شور مچاتا ہوا نعیم کے قریب سے تیزی کے ساتھ گزر گیا۔ ڈھلان کے دامن میں جھرنے کے ٹھہرے ہوئے پانی کے کنارے پر پہنچ کر اس نے آستین سے پسینہ خشک کیا اور سخت پیاس محسوس کی۔ پیاس بجھا کر وہ سستانے کے لیے بیٹھ گیا۔ پھر اس نے اپنا سیاہ دستے والا استرا نکالا اور دیر تک اسے تھیلے کے چمڑے پر تیز کرتا رہا۔ پانی پر جھک کر داڑھی مونتے ہوئے اس نے سوچا، پتا نہیں کہاں چلا جاؤں، میں کیسے پچھلی رات کی سرد بوجھل ہوا پانی کی سطح پر ہولے ہولے چل رہی تھی۔ اسے نیند آ گئی۔ گلاب کے پودوں کو پانی دے کر عذرا نے ہاتھ والا فوارہ نیچے رکھا اور سورج کی طرف پشت کر کے کھڑی ہو گئی۔ یوکلپٹس کی چوٹیاں آسمان کی جانب ہل رہی تھیں اور برآمدے پر زرد پھولوں والی ولایتی بیل جھکی ہوئی تھی۔ یہ ستمبر تھا۔ اس نے ملال سے بالوں کی لٹ کو جو ماتھے پر آ گری تھی پیچھے کیا۔ پھر سنتھے کی باڑ پر اس کی نظر دوڑنے لگی۔ ہر ایک پودے پر اس نے اسے روکنے کی کوشش کی، لیکن آپ سے آپ چلنے والی گولیوں کی طرح وہ ایک سے دوسرے سے تیسرے پودے پر آگے کی طرف پھسلتی گئی۔ جب باڑ ختم ہونے میں 5 فٹ کا فاصلہ رہ گیا تو اس نے ایک بھرپور اور مخلص کوشش کے ساتھ آنکھوں کو روکا اور سنتھے کے سبز رسدار بدمزہ پتیوں پر نظریں جما کر کھڑی ہو گئی۔ چند سیکنڈ تک وہ اسی طرح کھڑی رہی، پھر اس نے ایک گہرا پرسکون سانس لیا۔ باڑ کے پیچھے سبزے پر 18-20 نوجوانوں اور بچوں کا ہجوم اس وقت کسی اوٹ پٹانگ کھیل میں مصروف تھا، جس میں سبھی لوگ ایک ساتھ بول رہے تھے۔ بدلتے ہوئے موسم کی خوشگوار گرم دھوپ سبزے پر اور جنگلی سنتھے کے گھیردار پودوں اور باڑوں پر پھیلی ہوئی تھی۔ درختوں پر پتے زرد ہونا شروع ہو چکے تھے اور فضا میں خزاں کا زرد مٹیالہ رنگ ظاہر ہو رہا تھا۔ ابھی کچھ دنوں میں خزاں کی ہوائیں چلیں گی
تو باغبان اور اس کی بیوی بڑی بڑی جھاڑوؤں سے باغ کی روشوں پر خشک پتوں کے ڈھیر جمع کریں گے اور آگ جلائیں گے، یا زمین میں دبا دیں گے جو کھاد بنے گی اور موسم بہار کی آمد پر گلاب کی جڑوں میں ڈال دی جائے گی۔ خزاں کے بگولے اور کھڑکھڑاتے ہوئے خشک پتے، سارے موسم اس قدر خوبصورت ہیں۔ اللہ، جاڑے بھی، جب پچھلے پہر کو ہی شام ہو جاتی ہے اور آتش دان کے قریب محفلیں جمتی ہیں، مخملی سلیپر اور اونی جرابیں اور کوٹ اور کہانیاں اور ریکارڈ، اور آتش دان میں لکڑی کے چٹکنے کی آوازیں آتی ہیں، اور باہر جاڑوں کی بارش جو بے آواز آہستگی سے گمنام اندھیروں میں دور دور تک گرتی ہے، اور قہوہ، اور پھر 10 بجتے ہیں اور روشن محل کے قانون کے مطابق سب اپنی اپنی خوابگاہوں کو چلے جاتے ہیں۔ قہوہ اور بارش، بھاپ اور بارش، سارے موسم۔ اس نے سہم کر باڑ کے پیچھے اس دیوانے شور مچاتے ہوئے مجمع کو دیکھا۔ وہ وہاں سے چلی آئی تھی اور اب واپس جانا، ادھر دیکھنا بھی نہیں چاہتی تھی، مگر دیکھ رہی تھی۔ کیوں؟ وہ ہش کھیلتے اور باتیں کرتے ہوئے گروہ کا شور بڑھ گیا۔ یہ روشن محل کا پچھواڑا تھا، جہاں اونچی نیچی کٹی ہوئی گھاس تھی اور بے ترتیب باڑیں تھیں اور گلاب کے چند پودے تھے۔ سامنے والے خوبصورت کٹے ہوئے قطعوں میں انہیں محفلیں منعقد کرنے کی اجازت نہ تھی۔ وہاں روشن آغا کی بڑے پیمانے کی سرکاری دعوتیں، جیسی کل شام پرویز کے سول سروس میں داخل ہونے کی خوشی میں ہوئی تھی، ہوتی تھیں، جن میں مشہور و معروف لوگ شرکت کرتے تھے اور تقریریں ہوتی تھیں اور سیاست پر گفتگو کی جاتی تھی۔ چنانچہ آج بعد دوپہر ہمیشہ کی طرح بڑی پارٹی کے بعد ان کی اپنی منظور شدہ چھوٹی پارٹی ہو رہی تھی، اسی تقریب کے سلسلے میں، لیکن اس سے کہیں زیادہ مسرت، ہنگامے اور غیر ذمہ داری کے ساتھ، جیسے گائے کے پیچھے پیچھے بچھڑا چلا جاتا ہے۔ وہی پرانے مانوس چہرے تھے، وہی محبوب دوست، وہی پرانی خوشی اور اپنائیت۔ ارشد، گریگسن، شیریں، پرویز، طالع، طلعت، پھر سب کے چچا زاد بہن بھائیوں کا ایک گروہ اور چھوٹی نسل کا ہجوم۔ صرف غیاث پہلی مرتبہ شریک ہوا تھا، اور وہ وحید صاحبزادہ وحید الدین آف رسول پور، وہ سب سے الگ خاموشی سے گھاس پر بیٹھا تھا، اور اس کا لمبا جسم باڑ کے پتوں میں سے دکھائی دے رہا تھا، اور وہ وہاں سے اٹھ کر چلی آئی تھی۔ کیوں؟ کیوں؟ بلند ہوتے ہوئے شور میں اس کے خیالات کی گاڑی تھم گئی۔ تمہارا تو کوئی کہنا ہی نہیں مانتا، تم کیا مقابلہ کرو گی؟ ارشد کہہ رہا تھا۔ شیریں درمیان میں ہی بول اٹھی، ہمارے میں زیادہ ڈسپلن ہے، تم اپنے آدمی سنبھالو۔ اچھا تو 2 گروپ؟ ارشد نے للکار کر پوچھا۔ قطعی، گریگسن نے اسی جارحانہ انداز میں جواب دیا۔ مقابلہ؟ مقابلہ؟ ارشد نے ہاتھ پر ہاتھ مارا۔ کس میں؟ تم بتاؤ۔ نہیں، تم بتاؤ۔ ہم نہیں بتاتے۔ ہم بھی نہیں بتاتے۔ کوئی زبردستی ہے؟ تھوڑی دیر کے لیے کارروائی رک گئی۔ لپ اینڈ نوز میں کر لو، تماشائی ہجوم میں سے کسی نے تجویز کیا۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ ایک غلغلہ بلند ہوا اور کھلبلی مچ گئی۔ دونوں ٹیمیں آمنے سامنے اکٹھی ہونے لگیں۔ آ جاؤ، ادھر آؤ، یہاں کھڑے ہو جاؤ۔ ارے میاں پینک میں ہو؟ دیکھو، نہیں نہیں۔ ہاں ہاں، دیا سلائی، دیا سلائی کہاں ہے؟ ارے دیا سلائی کوئی آدمی جا کر لاؤ بھائی۔ مالی، شیریں نے آواز لگائی۔ مالی نے بیڑی کنارے کنارے بہتی ہوئی پانی کی نالی میں پھینکی اور دوڑا۔ دیا سلائی، ابھی لایا بی بی۔ مالی سوتی واسکٹ کی جیبوں میں ہاتھ مارتا ہوا روشوں پر بھاگنے لگا۔ 2 2، ارشد نے 2 انگلیاں ہوا میں ہلائیں۔ سیدھی قطار میں کھڑے ہو میاں، اسپورٹس مین شپ کہاں گئی تمہاری؟ 1 فٹ پر، 1 فٹ۔ قیامت کے شور پر قابو پانے کے لیے ارشد چلاتا ہوا تیزی کے ساتھ قطار کے سامنے سے گزر رہا تھا۔ سامنے گھاس پر بیٹھے ہوئے وحید کے اوپر کھڑا غیاث اس کا کندھا ہلا رہا تھا۔ اٹھو، میں نہیں کھیلتا، وحید نے روٹھے ہوئے بچے کی طرح کندھا چھڑا کر کہا۔ ارے واہ، کوئی بات ہے؟ اسپورٹس مین شپ اسپرٹ کا یہ حال ہے؟ ڈوب مریے۔ بازو سے پکڑے پکڑے وہ اسے قطار کے سرے پر لے گیا۔ ارشد کرسی پر کھڑا جوش سے چاروں طرف دیکھ رہا تھا۔ سامنے لڑکیوں کی قطار تھی، جس کے آگے شیریں اور گریگسن ہڑبڑائی پھر رہی تھیں اور اپنی کھلاڑیوں کو کھیل کے قوانین ذہن نشین کرا رہی تھیں۔ خاموش، خاموش بھائیوں، ارشد نے دونوں بازو ہوا میں ہلا کر کہا۔ دوستوں اور بھائیوں، یہ کھیل کا مقام نہیں، ہماری ناک کا سوال ہے، بلکہ مقام ہے۔ ایک لڑکی نے چپکے سے کہا۔ بالکل درست ہے، پرویز سنجیدگی سے بولا۔ لڑکوں نے تالیاں پیٹیں۔ چند ایک نے ناکوں کو چھو کر دیکھا۔ خاموش، یہ تالیاں پیٹنے کا مقام بھی نہیں، بلکہ رونے کا مقام ہے۔
کہ آج لڑکیاں ہمارے مقابلے پر میدان میں نکل آئی ہیں۔ ہیر، مسرت کے ایک ریلے میں غیاث نے تالی بجائی، لیکن فوراً ہی موقع کی نزاکت کا خیال کر کے رک گیا۔ ایک لوتی تالی فضا میں ہلکا سا پٹاخہ چھوڑ کر ختم ہو گئی۔ ارشد نے اسے سختی سے گھورا، قطار کے سب لڑکوں نے گھورا۔ غیاث انتہائی مسکین شکل بنا کر ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ واقعے کی شدید مضحکہ خیز نوعیت کو محسوس کر کے لڑکیاں کھلکھلا کر ہنس پڑیں۔ ارشد نے تقریر جاری رکھی۔ دوستوں، آؤ ہم عہد کریں کہ آج ہم نظم و ضبط کا بہت بڑے پیمانے پر مظاہرہ کریں گے۔ آؤ، آؤ۔ الفاظ اس کے ذہن سے غائب ہو گئے۔ دوبارہ اس نے کہا، آؤ آؤ، جس کے جواب میں قطار میں سے کوئی مستعدی سے بولا، آ گئے۔ الفاظ کی تلاش میں اس نے مٹھی ہوا میں بلند کی اور چند منٹ تک ہلاتا رہا۔ پھر یک بیک وہ لڑکیوں کی طرف متوجہ ہوا اور ان پر انگلی ہلائی۔ اور تم سنو، تم اپنی تقریر کرو، سنا؟ اس نے نہایت بدتمیزی سے کہا۔ لڑکیوں کی صفوں میں انتشار پھیل گیا اور پھر کرسی کے لیے باؤلی تلاش شروع ہوئی۔ آخر بچوں کے گروہ سے ایک کرسی چھین کر لائی گئی جس کی ایک ٹانگ پارٹی کے ابتدائی دور میں ہی ٹوٹ گئی تھی۔ اس کی ٹانگ جوڑنے اور کامیاب پلیٹ فارم بنانے میں کافی وقت صرف ہو گیا۔ ارشد کی خطابت اب اپنے عروج پر تھی۔ وہ ہاتھ لہرا لہرا کر کہہ رہا تھا، آج ہم ایک خوفناک چیلنج سے دوچار ہیں۔ آج کہ ایک لڑکی کی مداخلت سے اس کی تقریر رک گئی۔ لڑکی نے ایک قدم آگے بڑھ کر اعلان کیا، لڑکیاں کم ہیں، نہیں پوری ہیں، نہیں کم ہیں، پوری ہیں، دھاندلی مت کرو۔ اب تمام لڑکے بادل نوخاستہ متوجہ ہوئے۔ سب نے اپنی اپنی جگہ پر گننا شروع کیا۔ ایلس، شیریں، طلعت، عذرا کہاں ہے؟ کہاں ہے؟ ہاں کہاں ہے؟ کون؟ یہی تو پوچھ رہا ہوں۔ لا حول ولا قوت۔ عذرا کہاں ہے؟ عذرا؟ کورس بلند ہوا۔ پھر باڑ کے عقب میں عذرا کی پکار مچی اور کونے کونے میں پھیل گئی۔ میں ڈھونڈ کر لاتا ہوں، تم کاروائی جاری رکھو۔ وحید نے جاتے جاتے ارشد کی پیٹھ ٹھونکی۔ اس وقفے سے فائدہ اٹھا کر شیریں پہلے تقریر شروع کر چکی تھی۔ جب ارشد نے بولنا شروع کیا تو ان کی آوازوں نے مل کر عجب شور پیدا کر دیا جس میں صاف طور سے کچھ بھی سنائی نہ دے رہا تھا، مگر اس بات سے بے پرواہ دونوں مخالف ٹیمیں نہایت اعتماد اور وفاداری کے ساتھ سنتی رہیں۔